حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کا اللہ رب العالمین نے بڑھاپے کی عمر میں ایک ننھا منا سا بیٹا، آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت یحییٰ علیہ السلام، جس عمر میں اکثر لوگوں کو مایوسی ہو جاتی ہے، اس عمر میں کوئی بچہ ہونے والا نہیں ہے، میری بیوی اس لائق نہیں ہے کہ بچہ جنے، اس عمر میں اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا علیہ السلام کو ایک پیارا سا بیٹا عطا فرمایا، یحییٰ علیہ السلام، اور اللہ رب العالمین نے وجہ یہ بیان فرمائے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، میں نے اولاد اس لیے دی، میں نے ان لوگوں کی طرف اس لیے سنی کیونکہ وہ لوگ نیک کاموں میں سبقت کرنے والے لوگ تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے گھرانے کے افراد اللہ رب العالمین کے فرمان کو ماننے میں سبقت کیا کرتے تھے، سب سے آگے رہا کرتے تھے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایک ناممکن کام کو ان لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے، ان لوگوں کی انفاق فی سبیل اللہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ممکن بنا دیا۔ اسی لیے پتہ اس سے چلتا ہے کہ اگر کوئی ناممکن کام اللہ رب العالمین سے کروانی ہو تو اللہ رب العالمین کے دربار کی طرف آئے، اللہ رب العالمین کے جانب آئے، یقین جانے اللہ رب العالمین بہت ساری پریشانیوں کا حل نکال دیتا ہے اور آپ کے بہت سارے کاموں میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عبادت کا جذبہ کیسا تھا، کس طرح عبادت کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے بعد صحابہ کرام کی تعداد چھوڑی، ان لوگوں نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کی تربیت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز، ضحیٰ کی نماز پڑھا کرتے تھے، تراویح وغیرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کا واقعہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی کا عالم طاری تھا، اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی بات کیا کرتے تھے، لوگوں کہتے تھا صلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ جواب ملتا وہم ینتظرونک یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب تمام لوگ آپ کے منتظر، آپ کے انتظار کر رہے ہیں، صفیں کھڑے ہو چکی ہے، صحابہ کرام آپ کے انتظار میں ہیں کہ کب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگے اٹھے اور ہمیں نماز پڑھائے۔ مرض الموت میں ہے، پیروں میں اتنی طاقت نہیں کہ چل کر مسجد جائے، زبان میں اتنی طاقت نہیں کچھ صاف سے بول پائے، اسی حالت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کی مسجد میں تشریف لے کر آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب اذان ہو جاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے ایسے اٹھ کر چلے جاتے ہوئے آپ ہمیں نہیں پہچانتے۔ یہ جذبہ تھا، یہ رغبت تھی ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت کی۔ آپ صحابہ کرام کی مثال لیتے چلے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ثانی ہے، خلیفہ راشدہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور آتا ہے۔ جب ابو لولو مجوسی نامی ایک غلام نے خنجر کے کئی وار کر کے آپ کو زخمی کر دیتے ہیں، اور اسی حال میں آپ کو گھر لایا جاتا ہے، بیہوشی کا عالم نماز ختم ہونے کے بعد۔ چنانچہ عین وقت حضرت مسور بن مخرمہ، ایک صحابی کا نام ہے، وہ تشریف لے کر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ صلی عمر، صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کر لی ہے؟ صحابہ کرام ڈانٹنے لگتے ہیں مسور کو اور کہنے لگتے ہیں مسور، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہے، اس حالت میں کیسے نماز ادا کر سکتا ہے؟ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے میرے ساتھیوں، جب حضرت عمر فاروق کو ہوش آئے تو سب سے پہلے انہیں نماز کے لیے کہنا، کیونکہ مجھے معلوم ہے حضرت عمر فاروق کو
اپنے زخمی ہونے پر اتنا دکھ نہیں ہوا ہوگا جتنی دکھ انہیں اس بات پر ہوئی ہوگی کہ ان کی نماز ضائع ہوگی۔ صحابہ کرام تھے، ایک ایک نماز کا خیال کرتے تھے۔ یوں اللہ رب العالمین نے پوری دنیا میں ان کا ڈنکا نہیں بجا دیا۔ جو ہی امت محمدیہ کے لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سن کر ڈرتے تھے، کانپتے تھے۔ چنانچہ اب تاریخ پڑھے، سیرتوں کو پڑھے، آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوئی بڑا فتنہ نہیں رونما ہوا۔ کسی کے پاس اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ کوئی فتنہ برپا کرے اور اسلامی حکومت کا خاتمہ کرنے کا ارادہ کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین وہ رعب و جلال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دی تھی کہ دشمن ڈر جایا کرتے تھے، ان کے کپڑوں اور لباس کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کا نام سن کر۔ اور وہ ایک منصف پرور بھی انسان تھے، اور جو انصاف انہوں نے کر کے دکھائے تاریخ میں تاریخ گواہ ہے۔ حاضرین گرامی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے واقعات ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے وہ کس طرح کے خلیفہ تھے، کس طرح انہوں نے حکومت کی۔ اس کے بعد اور صرف صحابہ کرام نے ہی نیک کاموں میں جذبات نہیں دکھائے بلکہ صحابیات نے بھی نیک کاموں میں جذبات دکھائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ مسجد میں ایک رسی لٹکی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کہتی ہے زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ جب یہ قیام کرتے کرتے نماز پڑھتے وقت قیام کرتے کرتے تھک جاتی ہے تو رسی کا سہارا لے کر کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ قیام جاری رکھتی ہے۔ یہ صحابیات تھے جنہوں کے جذبات، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے لیے رول ماڈل تھے، اور جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھائے صحابہ کرام نے بھی وہی طریقہ اپنائے، صحابیات نے بھی وہی طریقہ اپنائے۔ اور صحابی کے بعد تابعین، تابعین کا دور آتا ہے، ان لوگوں کے دور میں بھی اب جذبات کو پائیں گے۔ حضرت سعید بن مسیب کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 40 سال تک، کسی میں 20 سال کسی میں 40 سال بتایا گیا، انہوں نے 40 سال تک اذان سے پہلے مسجد میں حاضری دی۔ اور سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ ایسے محدث تھے جو کہیں بہت کم جایا کرتے تھے، مدینہ المنورہ میں ہی رہا کرتے تھے، اور 5 وقتہ نمازوں میں اذان سے پہلے حضرت سعید بن مسیب کی موجودگی ضروری تھی اور موجود ہوتے تھے۔ حضرت بشر بن حسن بصری ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کو محدثین کرام نے الصفی کا لقب دیا۔ وجہ یہ ہے، اور وجہ جب پوچھا گیا تو وجہ یہ بتائی گئی کہ حضرت بشر بن حسن البصری نے 50 سال تک بصرہ کی جامع مسجد میں با جماعت نماز ادا کی۔ 50 سال تک 5 وقتہ نماز با جماعت انہوں نے بصرہ کی جامع مسجد میں ادا کی۔ اس طرح اعمش سلیمان بن بہران ان کا اصل نام ہے، ان کے بارے میں بھی